اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قصے ابلیس و آدم بیان کیا. ہم اس پر ٹھہر کر ذرا گفتگو کرنا چاہتے ہیں. پہلے کہا گیا کہ نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. جی کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ہاں کوانٹٹی کا اعتبار نہیں ہے، کوالٹی کا اعتبار ہے. نہیں تو گن کر کے دیتا، اس کی نیکیاں گنو. آپ نے بہت ساری نمازیں پڑھ لی ہیں. حدیث میں ہے کہ ایک آدمی 60 سال کی نماز پڑھ کر کے گیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تیری ایک بھی نماز نہیں ہوئی. دیکھو کوانٹٹی تو ہے لیکن کوالٹی نہیں ہے نا. تو اصل کوالٹی ہے، لہذا تول کر کے فیصلہ کیا جائے گا. اللہ نے، غور سے سنیے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور اسپیشل حکم دیا ابلیس کو. جنوں کو تو حکم دیا ہی، الگ سے حکم تھا سجدہ کرنے کا ابلیس کو. جی اذ امرتک، اللہ فرما رہے جب میں نے تجھے حکم دیا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اسپیشل الگ سے اس کو حکم دیا گیا کہ تو بھی سجدہ کر. اس نے سجدہ نہیں کیا. اب اللہ پوچھ رہا ہے، دیکھو، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جواب کیا دیتا ہے؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. جانتے ہیں یہ کتنی خطرناک بات ہے؟ یہ خطرناک بات یوں ہے کہ میں فاضل ہوں اور یہ مفضول ہے. میں برتر ہوں، یہ کمتر ہے. لہذا تو نے جو حکم دیا ہے برتر کو کمتر کے سامنے جھکنے کا، تیرا یہ حکم صحیح نہیں ہے. گویا کہ فخطأ ربہ، اس نے اپنے رب کو خطا کار ٹھہرایا. کہا کہ تو نے اپنے اس حکم میں غلطی کی ہے. اللہ اکبر، اتنا بڑا مجرم ہے یہ. ایسا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے رب تعالیٰ سے کہ تو نے غلطی کی ہے؟ اتنا بڑا مجرم ہے یہ. یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ جو حکم دیا ہے آدم کو سجدہ کرنے کا، تیرا یہ حکم غلط ہے، صحیح نہیں ہے، یہ تو نے غلطی کی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اتنا بڑا گنہگار کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کہ اپنے رب کے بارے میں بولے کہ تو نے اپنے حکم میں غلطی کی. فخطأ ربہ، ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے. اتنے نالائق اور خناس قسم کے لوگوں کو. اللہ، جبکہ سرے سے یہ قیاس ہی غلط ہے. کیوں؟ ایک تو قاعدہ ہے ان القیاس فی مورد النص فاسد، نص آ جائے تو پھر قیاس نہیں کیا جاتا، قیاس فاسد ہے. حدیث آ جائے تو اب قیاس نہیں چلتا، قرآن کی آیت آ جائے تو پھر قیاس نہیں چلتا. نص آ جانے کے بعد قیاس نہیں کیا جاتا. ان القیاس فی مورد النص فاسد، نص آ جانے کے بعد قیاس باطل ہے، فاسد. اس نے نص کی موجودگی میں قیاس کیا. کیا؟ اللہ نے فرمایا کر، یہ اللہ کا حکم تھا، نص تھا. یہ کہہ رہا ہے، قیاس کر رہا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. میں آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی کو اوپر پھینکو تو نیچے آ جاتی ہے. لہذا میں برتر، یہ کمتر، میں فاضل، یہ مفضول. لہذا تو نے جو حکم دیا ہے فاضل کو مفضول کے سامنے جھکنے کا، تو نے اپنے اس حکم میں غلطی کی ہے. لا ينبغي ولا يصلح، تیرا یہ امر، تیرا یہ حکم صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اس طرح اس نے ایک معصیت میں 3 معصیتیں کی. ایک نافرمانی میں 3 نافرمانیاں. ایک تو مخالفت الامر، مخالفت امر رب ہی، اپنے رب کے حکم کی مخالفت. رب نے کہا تھا کر، کہا نہیں کروں گا، تو مخالفت الامر، حکم کی مخالفت. اور دوسرے مفارقت الجماع، جماعت سے نکل گیا. جی فرشتوں کی جماعت میں تھا نا، حکم سب کو دیا گیا تھا. لہذا اللہ فرما رہا ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، گویا کہ یہ جماعت سے نکل گیا. تو ایک
گناہ تو اس نے یہ کیا مخالفت الامر، اللہ کے حکم کی نافرمانی، دوسرے مفارقت الجماع، تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچو اور جماعت سے نکلنے سے بچو، جماعت میں رہو، مل کر کے رہو، اس لیے کہ جو بکری ریوڑ سے نکلتی ہے بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے، لہذا مل کر کے رہو۔ یہ نماز، یہ تراویح، یہ روزے، یہ تمام سب کے سب اعمال ہمیں اتحاد کی دعوت دیتے ہیں کہ تاکہ ہم ایک دوسرے کا دکھ درد پہچانیں، جی، ورنہ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کافی ہیں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں ہے، اللہ اکبر۔ آسمان چرچرا رہا ہے فرشتوں کے بوجھ سے، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کافی ہیں، آپ کو اختیار دے کر کے بھیجا گیا ہے، کریے یا نہ کیجیے، کریں گے آپ جنت ہے، نہیں کریں گے تو جہنم ہے۔ فرشتوں کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی ہے، اختیار نہیں ہونے، آپ کو اختیار دے کر کے بھیجا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے ایک بڑا نکتہ یہاں سے نکالا ہے کہ ایک فرقہ گزرا ہے جبریہ، یہ فرقہ جبریہ کا امام ہے کون؟ شیطان، اس لیے کہ آگے اس نے یہی کہا، اللہ نے فرمایا نکل بھاگ یہاں سے، قال فبما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ جبریہ کیا کہتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، میں چوری کروں تو بھی، میں زنا کروں تب بھی، میں اچھا کروں تب بھی، برا کروں تب بھی، جبریہ فرقہ ہے۔ جبریہ کیا بولتا ہے؟ بندہ مجبور محض ہے، جو کرتا ہے سب اللہ کرتا ہے، جبکہ کتے کو معلوم ہے کہ انسان مختار ہے۔ کتا بیٹھا ہوا ہو، آپ پتھر سے ماریے، پتھر لگا اور لڑک کر کے ادھر چلا گیا، دور چلا گیا، کتا کس کی طرف دوڑتا ہے؟ انسان کی طرف، پتھر کی طرف نہیں۔ کتے کو معلوم ہے کہ انسان جس نے مجھے پتھر مارا ہے وہ مختار ہے، جو مجھے لگا ہے وہ مختار نہیں، وہ مجبور ہے۔ کتے کو معلوم ہے جبر اور اختیار کا فلسفہ، جبر اور اختیار کا فلسفہ کتے کو معلوم ہے، لیکن فرقہ جبریہ کو، انسانوں کا فرقہ ہے، اسے معلوم نہیں۔ کتے کو معلوم ہے کہ انسان مختار ہے، مجبور محض نہیں۔ تو سب سے پہلے تقدیر کو اپنے گناہ کی دلیل بنانے کا کام اسی نے کیا، اسی بندے نے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ توبہ توبہ، یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تکبر کیا تو نے؟ فَخُرُجْ، نکل، إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ذلیل۔ ایک مفسر لکھتا ہے من عصا مولا فہو ذلیل، اللہ کی جو بھی نافرمانی کرے وہ ذلیل ہے۔ یہاں شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے فرمایا انک من الصاغرین، تو ذلیل لوگوں میں سے، لہذا جو بھی اپنے مولا کی نافرمانی کرے وہ ذلیل ہے۔ اچھا، گناہ دونوں نے کیا۔ آدم سے کہا گیا تھا، آگے بیان ہے کہ جہاں جنت میں جانا چاہو جاؤ، کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے بہکا کر کے اس درخت کا پھل کھلا دیا۔ آدم سے کہا گیا تھا نہ کر، اور اس بدماش سے کہا گیا تھا کر، اس سے کہا گیا تھا کر، نہیں کیا، ان سے کہا گیا تھا نہ کر، کر لیا۔ خطا دونوں سے ہوئی جی۔ شیطان سے کیا کہا گیا تھا؟ کر، سجدہ کر، نہیں کیا۔ آدم سے کیا کہا جائے؟ لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، نہ کر، کر لیا۔ گناہ دونوں سے ہوا، لیکن انجام کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں۔ ایک اپنے گناہ پر مصر رہا، بلکہ مصر نہیں، اپنے اس گناہ کی صحت پر دلیل لا رہا ہے وہ، یہاں تک کہ رب تعالیٰ کو معاذ اللہ غلط ٹھہرا رہا ہے، اور دوسرے تقدیر کو دلیل بنا رہا ہے، اور دوسرا ہے ہاتھ اٹھا رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میرے رب غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا مجھ سے، ہمیں بخش دے تو، اور رحم فرما ہمارے اوپر۔ اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں اور رحم نہیں کر، دیکھو مغفرت اور رحمت کو ایک ساتھ لائے گئے۔ اس دعا کی خصوصیت دیکھیے، دو چیزیں، تغفر لنا، مغفرت، بخشش،
دوسرے وترحمنا رحم، دونوں میں فرق کیا ہے؟ المغفرہ تمنع الشر والرحمہ تجلب الخیر. یہ مغفرت جو ہے یہ شر کو دور کرتی ہے اور رحمت خیر کو لاتی ہے. کیا دعا ہے! اے اللہ جتنی برائیاں مجھ سے دور کر دے اور جتنے خیر ہیں مجھے عطا کر دے. لہذا زیادہ سے زیادہ یہ دعا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مغفرت پہلے ہے، رحمت بعد میں ہے. گویا مغفرت اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. اگر اللہ رحم نہ کرے تو بخشے گا نہیں، لہذا اس کی رحمت اس کے غضب پہ اوپر غالب ہے. جی لہذا دعا کرو، میرے رب میں تیرے رحم کا محتاج ہوں، میں تیرے رحم کا محتاج ہوں، میں تیرے رحم کا فقیر ہوں. میں تیرے اللہ سے رحم مانگو. تو ارحم الراحمین ہے. ایک نبی ہے سالوں ایک بیماری میں مبتلا رہتا ہے، جانتے ہیں کون ہے یہ؟ حضرت ایوب. ایک ہی دعا کرتا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. میرے رب مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری کو دور کر دے، لا لا، انہوں نے یہ نہیں کہا میری بیماری کو دور کر دے، نہ اتنا کہہ رہے ہیں مجھے بیماری ہو گئی ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں میرے رب. انت ارحم الراحمین، تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم. بیماری دور ہو گئی، بیماری دور ہو گئی. جی جی. تو الرحمہ تجلب الخیر، رحمت جو ہے وہ خیر کو لاتی ہے، تمام چیزوں کو لاتی ہے. والمغفرہ تمنع الشر، اور مغفرت یہ تمام شر کو، تمام بری چیزوں کو دور کرتی ہے. ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے، ذہن میں بٹھائیں. جب اللہ نے اس کو راندے درگاہ کیا تو کیا بولا معلوم ہے؟ تو نے مجھے گمراہ کیا کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے. ایک نکتہ اور بھی بتا دوں، جس مردود نے اللہ کو غلط ٹھہرایا ہے کہ تو غلطی پر ہے، آج ہم اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ جس نے رب تعالیٰ کے امر میں اسے غلط ٹھہرایا ہو، ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اور پھر آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یہ جس کی وجہ سے، ارے بھائی جس نے جرم کیا ہے، اگر تجھے کچھ کرنا ہے اس کے ساتھ کرنا، بچوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. آدم کی وجہ سے تجھے ذلیل کیا گیا نا، تو آدم کے ساتھ تو نے جو کرنا تھا کر دیا، جنت سے نکلوا دیا، بات ختم. اب قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں سب آدم کی ذریت، سب کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو جنت سے نکلوا دیا. اور کہہ رہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے آگے سے آؤں گا. ان کے آگے سے آؤں گا کیا مطلب؟ انہیں شک میں ڈال دوں گا آخرت کے تعلق سے، کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، مزے کر لو، مرنے کے بعد کیا ہوتا کون دیکھتا ہے. تو آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا کر دوں گا. ایک پیچھے سے آؤں گا، دنیا کی رغبت دلاؤں گا. دیکھنا ہو تو باہر جا کر کے دیکھ لو، کتنے خوش نصیب ہیں آپ، قرآن سن رہے ہیں اور باہر جسے دیکھو کھڑے ہو کر کھینچ رہا ہے، کوئی بیٹھ کر کے کھینچ رہا ہے، کوئی کچھ کھینچ رہا ہے، کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. اچھا دو قسم کے لوگ ہیں، ایک امیر ایک غریب. امیر کھینچنے پر لگا ہوا ہے اور غریب مانگنے پر لگا ہوا ہے. ایک مانگ رہا ہے اور ایک کھا رہا ہے. ایک خالی کھا رہا ہے اور خالی مانگ رہا ہے. وہاں مکان کے پاس وہ کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، برابر مانگ رہا ہوں. میں نے کہا کہ ابھی زندہ مرا نہیں ابھی، مانگ رہا ہے، مرا نہیں ابھی، مانگ رہا ہے، برابر مانگ رہا ہے. وہ کو ٹن 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 ایسا ہو جاتا رہتا ہو عجیب طریقے سے. جی وہی ہے. تو میں آگے سے آؤں گا، آخرت کے بارے میں شک میں ڈال دوں گا ہے کہ نہیں. اور مومن خلفی پیچھے سے آؤں گا، یعنی دنیا کی رغبت دلاؤں گا. ارغبہم فی الدنیا، دنیا کے بارے میں ان کو رغبت دلاؤں گا. مزے کرو، کیا
क्या होता है मरने के बाद देखा जाएगा। और तीसरे, वान ऐमानिहिम, दाएं से आऊंगा, यानी गुनाहों की तरफ मायल करूंगा। वान शमाइलिहिम, और बाएं तरफ से आऊंगा, यानी नेकियों से दूर करूंगा और बुराइयों की तरफ लाऊंगा, बुलाऊंगा दाएं तरफ। एक नुक्ता देखो अरबी का, पीछे से आने की बात कही गई तो मिन कहा गया, मिन खल्फिहिम जी, लेकिन जब दाहिने से कहा गया तो अन ऐमानिहिम कहा गया। मिन और अन दोनों के माने से होता है। ये कुरान हकीम की बलागत देखिए, पीछे की बात कही गई तो मिन खल्फिहिम जी, लेकिन जब दाहिने की बात कही गई, दाहिने अन कहा गया। अन तजाउज के लिए आता है, दूर के लिए। क्यों अन क्यों लाया गया? इसलिए कि दाहिनी तरफ वो फरिश्ता है ना बैठा हुआ, वो नेकी का जी, नेकी का फरिश्ता बैठा हुआ है, तो यहां आने में इस तरफ से करता तो है लेकिन देर लगती है इसको, इसलिए कि फरिश्ता है दाएं तरफ, इसीलिए अन इस्तेमाल किया गया है। वान ऐमानिहिम वान शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, आखिरत के बारे में शक में डाल दूंगा, दुनिया की रगबत दिलाऊंगा, नेकियों से दूर करूंगा, बुराइयों में मुब्तला कर दूंगा। जी जी, ये काम है इसका। उसके बाद कहा गया कि अल्लाह ने 2 किस्म के लिबास उतारे हैं, एक बदन का लिबास, एक रूह का लिबास जी, एक बदन का लिबास और एक रूह का लिबास। फरमाया गया, या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, एक लिबास है बदन का जिससे बदन ढक जाता है, आदमी का सत्र छिप जाता है। वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और एक तकवा का लिबास है जो रूह का लिबास है। लिहाजा दोनों लिबास पहनो। बहुत सारे लोग अच्छे लिबास पहने रहते हैं लेकिन रूह नंगी होती है सर, इसलिए कि उसको तकवा का लिबास चाहिए, ये बदन का लिबास उसको नहीं चलता। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने ये 2 लिबास हमें अता किए हैं, एक बदन का लिबास लिबासुल बदन, और एक लिबासुत तकवा हुआ रूह, हुआ लिबासुल रूह, ये रूह का लिबास है।